والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار جہاں، حضور قائد المرسلین، خاتم النبیین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کا انتہائی رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ ہے ذکر الہی کی فضیلت اور برکات۔ اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اسی حوالے سے قرآن و احادیث سے کچھ باتیں آپ کی مہذب سماعتوں کی نظر کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تھوڑا جا چیک کرو والا، تھوڑا سیٹ کرو والیوم۔ آج اس دنیا میں کوئی شخص دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کماتا ہے، کوئی دل کا سکون حاصل اپنی اولاد میں کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کام میں دل کا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر تم دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر دلوں کا سکون کہاں پر ہے؟ تو یہ سورۃ الرعد ہے اور اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی ٹھیک ہوگی، خبردار ہو جاؤ دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ آج اس دنیا میں کاروبار ہے، ہمارے پاس سکون نہیں ہے، گھر ہے سکون نہیں ہے، اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، بیوی موجود ہے بات نہیں مانتی، بستر ہے نیند نہیں آتی، رزق ہے کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ ساری جو نحوست ہے، یہ جو بے برکتیاں ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے پاس مکان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی کاروبار زیادہ ہے یا کم ہے، تنخواہ زیادہ ہے یا کم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی وجہ سے ایسے لوگوں کو دل کا سکون ضرور عطا فرما رکھا ہے۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ کہتے کہتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب گم ہو گیا پھر تو نظر آیا مجھے۔ جب بندہ ہو میں اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں۔
یہ قرآن مجید کے دوسرے سپارے کی آیت آپ بہت دفعہ علماء کرام سے سن چکی ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، انکار نہ کرو۔ کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ آج کسی بندے کا کسی محفل میں ذکر ہو رہا ہو تو وہ کہتا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں، مجھے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ اسی شہرت کے لیے میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں ہم رہیں، جس کی حالانکہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ معمولی بات ہے، اس کی وضاحت حدیث پاک سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زمین پر لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر لوگوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو یہاں پر ذکر کر رہا ہے اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں فرما رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر ایک بلشت جاتا ہے، ایک گٹ، ایک بلشت اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے 2 بلشت قریب آ جاتی ہے۔ وہ 2 بلشت قریب ہو، اللہ کی رحمت 1 گز قریب ہو جاتی ہے۔ وہ 1 گز قریب ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت 2 گز اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ کیسی بات ہے کہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن رزق پھر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے بس میں ہو کسی کے ساتھ دشمنی ہو، لڑائی ہو جائے تو بندہ کہتا ہے اب میری دار کے نیچے آئے گا تو میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، ہم اس کو رزق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ کی ذات کیسی عظیم ذات ہے، وہ کیسی کریم ذات ہے کہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ یہ ہندو کب اللہ کو مانتے ہیں؟ زرتشت مذہب کو آپ دیکھیں، کنفیوشس کو دیکھیں، ہندو ہیں اور بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں، کچھ اللہ کو مانتے نہیں، کوئی مانتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور شیخ سعدی اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ رزق ان کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری، فرمایا اللہ اتنا کریم ہے جو اپنے دشمنوں کو رزق عطا فرما رہا ہے، تو اللہ کا دوست ہے، تجھے کیوں نہیں اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ رومی اثر حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری انہوں نے بات ارشاد فرمائی، بڑی غور طلب ہے جی۔ ایک بندہ مسجد میں فرماتے ہیں کہ چوری کرنے کے لیے گیا، تو چوری کر رہا تھا تو اچانک لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ دیوار پھلانگ کر ایک بندہ اندر گیا ہے تو وہ چوری کر رہا ہے، تو لوگ فوراً اندر آئے۔ اس نے کہا بھائی میں چوری کی نیت سے آیا ہوں تو اب تو پکڑا جاؤں گا، مسجد میں چوری کر رہا ہوں تو لوگ باہر سے آ گئے ہیں تو اب تو میری خیر نہیں ہے۔ اس نے فوراً نماز کی شکل بنا لی، تو لوگوں نے کسی نے کہا چور ہے، ایک نے کہا بھائی چور نہیں ہے، وہ تو تہجد پڑھ رہا ہے، وہ تو تہجد پڑھ رہا ہے۔ جب لوگ چلے گئے تو اس نے دل میں پکے دل سے توبہ کی، انہیں آکھیا کہ یار جھوٹی موٹھی تے اگر نماز دی شکل بنا لو تو یا اللہ تو بچا لینا ہے، تو سچے نمازی بن جائیے، پھر تو کی کچھ عطا فرمائیں گے سارے۔ نمازیوں جیسی شکل بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے، تو اگر پکا بندہ نمازی بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ اس لیے حاضرین محترم، موضوع کی مناسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں چلتے پھرتے، یا نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح استغفار پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر لوگ ہیں وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، وہ مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تو ہمارے پاس اتنا مال تو نہیں ہے، لہذا وہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر وہ پیسہ خرچ کر کے آگے نکل گئے ہیں تو تم اور عمل کر کے تم بھی نیکیاں کماؤ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے عمل ہیں؟ فرمایا تم اگر گزر رہے ہو تو رستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، تم نے سمجھا کہ کسی کو نقصان ہوگا، تم نے وہ پتھر سائیڈ پہ کر دیا، وہ پتھر سائیڈ پر کرنے کی وجہ سے اللہ صدقے کا اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا بندہ مومن سے مسکرا کے ملو گے، مسکرا کر ملنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ پڑھا ہے تو جو امیر لوگ ہیں وہ بھی یہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، وہ پیسے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تم نفل اس سے زیادہ پڑھ لو۔ اچھا کام ہے، اچھے کام میں چلے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا ذہن بندے کا ہونا چاہیے۔ فرمایا تم نفل زیادہ پڑھ لو، قرآن کی تلاوت زیادہ کر لو، استغفار زیادہ کر لو۔ جب تم یہ ذکر کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال خرچ کرنے پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرنے پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں، تقریباً 1000 سال گزرنے والا ہے حضور داتا صاحب کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ آپ ایمان سے بتائیں کہ آج بھی ان کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے مشیر آئے، ان کی قبروں کے نشانات تک بھی باقی نہیں ہے۔ جو ملک پہ حکومت کیا کرتے تھے، بادشاہ تھے، لیکن داتا صاحب نے ظاہری طور پر کہاں پر حکومت کی؟ ہاں لوگوں کے دلوں پر حکومت انہوں نے ضرور فرمائی ہے، لیکن ویسے وزیر اعظم، صدر، بادشاہ یہ تو کوئی عہدہ نہیں تھا۔ لیکن آج تک ان کا ذکر باقی ہے۔ میرے دل میں بھی داتا صاحب کی محبت ہے، ان کے دل میں بھی ہے، ان کے دل میں بھی ہے، ادھر بھی داتا صاحب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او میرے بندے تو جب تک دنیا میں رہا تو تو نے فَاذْكُرُونِی پر عمل کیا، تو میرا ذکر کرتا رہا، میری یاد میں آنسو بہاتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، نمازیں ادا کرتا رہا۔ فرمایا 100 سال تو نے میرا ذکر کیا، 150 سال کیا، 200 سال کیا، اب تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرمایا کہ اب میرا وعدہ آ گیا ہے، تو نے تو فَاذْكُرُونِی پر عمل کیا نا، اب اذکرکم، فرمایا جب تک قیامت رہے گی، قیامت نہیں آئے گی یا بندہ مومن میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، فرمایا تو نے میرا ذکر کیا 100-150 سال۔ داتا صاحب کی جتنی زندگی تھی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو راضی کر لیا۔ اب 1000 سال گزرنے والا ہے، ان کا ذکر اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو قیامت تک آئیں گے، انہوں نے داتا صاحب کو دیکھا نہیں ہوگا پر دل میں داتا صاحب کی محبت ضرور ہوگی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا نہیں ہوگا، دل میں محبت ہوگی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو دیکھا نہیں ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو دیکھا نہیں ہے، حضرت سیدنا امام علی الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا نہیں ہے، دل میں محبت ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھے راضی کر لیا ہے، اب لوگوں کے دلوں میں میں نے اس بندے کی محبت کو ڈال دیا ہے کہ نہیں؟ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ذکر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو نازل فرمائی ہیں۔ 22واں سپارہ ہے ایک اور مقام، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا، مشہور و معروف آیات ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرو، شام کو بھی اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔
اب کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نعوذ باللہ ہمارے جیسی ذات ہے۔ میں نے کہا نا نا، ہمیں تو حکم فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح بھی کرو شام بھی کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن سرکار کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ کا اتنا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 29واں سے پارہ سورۃ المزمل، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ہمیں یہ حکم فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ سرکار اللہ کا اتنا ذکر فرماتے تھے، اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب ساری ساری رات جاگ کر آپ کا عبادت کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، آپ آدھی رات عبادت کر لیا کرو، آدھی رات آرام فرما لیا کرو، آدھی رات آرام فرما لیا کرو، یا آدھی رات سے بھی کم ذکر کر کے تو بقیہ وقت آپ آرام فرما لیا کریں۔ ہمیں یہی حکم ہے نا، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اور سرکار کے لیے کیا حکم ہے؟ اتنا ذکر کرتے تھے، فرمایا کہ اے چادر اوڑھ کر عبادت کرنے والے، آپ آدھی رات عبادت کر لیا کریں، آدھی رات آپ آرام فرما لیا کریں۔ دیکھو کیسی بات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں اب نوٹ کریں، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ ساری قرآن مجید کی آیات ہیں اور حوالے بھی میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہ سورۃ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 191 ہے، 191، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا گئے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ قرآن پہ ذرا سینے کا زور لگا کے بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا گئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی آیت نمبر 200 ہے، 200 میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، حج کو مکمل کر لو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، فرمایا جب تم نماز مکمل کر لو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نماز کے بعد ذکر کرنا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز مکمل کرو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ بولو کیا کرو؟ پھر اللہ کا۔ اچھا یہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ جب ہم سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جن کی رکعت مس ہو گئی ہوتی ہے تو ان کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو چلیں اتنی بلند آواز سے نہ کیا جائے ان کی نماز میں خلل پیدا ہو۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو عید الاضحیٰ میں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک 5 دن میں اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اونچا بولو، پڑھتے ہیں نا۔ سلام پھیرنے کے بعد جماعت ہو تو جماعت کے بعد جب سلام پھیری جائے تو ایک مرتبہ وہ تکبیر اللہ اکبر یاد آ گیا نا، ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔
3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں پر بھی تو ذکر کیا جاتا ہے, وہاں پر نماز میں پھر کیوں خلل پیدا نہیں ہوتا؟ اور دلیل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں وہاں پر تو واجب ہے اونچی آواز سے پڑھنا, تو سارے پڑھتے ہیں. اس وقت بھی جن کی رکعتیں مس ہوتی ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو نماز میں خلل تو پیدا نہیں ہوتا. پتہ چلا کہ یہ ذکر نہ کرنے کے بہانے ہیں. اصل بات یہ جو بندہ اپنی توجہ سے اگر نماز ادا کر رہا ہے تو ساتھ کوئی ذکر کر بھی رہا ہو تو نماز میں خلل پیدا نہیں ہوتا. اگر پہلے ہی توجہ اس کی منتشر ہو تو پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. قرآن تو کہہ رہا ہے نماز مکمل ہو جائے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو, حج مکمل کر دو تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو. نقشبندی صاحب جس محبت سے نعرہ لگا رہے ہیں آپ اس محبت سے نعرے کا جواب دو نا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ انشاءاللہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں زبانیں سرکار کے ذکر کے لیے کھولتے ہیں نا, ایدہ بھی جدو قیامت والے دن مول پائے گا پھر پتہ چلے گا. ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ ذکر خدا کے لیے اٹھا کرتے تھے یا ذکر مصطفیٰ کے لیے اٹھا کرتے تھے. حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے کہ جہاں لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ میلاد کی محفل ہو, وہ ختم شریف کا پروگرام ہو, یا وہ جمعے کا یہ بھی ایک محفل کا پروگرام ہے, کسی قسم کی بھی محفل ہو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, نعتیں سرکار کی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, تو فرمایا کہ اس محفل کو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے, وہ محفل میں آتے ہیں. آج بھی یقیناً اس محفل میں اللہ کے فرشتے تشریف فرما ہوں گے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں بھی اللہ کے اتنے فرشتے ہیں. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر ہر روز 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور جس فرشتے کو ایک مرتبہ موقع مل جاتا ہے دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملتا اس کو. روزانہ 1,40,000 آ رہے ہیں, تو آپ 1500 سال سے آج تک اندازہ لگا لیں کہ کتنے فرشتے آج تک آ چکے ہیں. کیلکولیٹر ہمارا جواب دے جائے گا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ہمارے شمار سے باہر ہیں. یہ تو چند فرشتے ہیں جن کے قرآن و حدیث میں نام ہے جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل وغیرہ, رضوان, مالک. اس کے علاوہ کوئی ایسے فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں, کچھ تسبیح و تہلیل میں ہیں, کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ ان کو نازل فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا جب وہ محفل کو گھیر لیتے ہیں تو جب محفل مکمل ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہاں گئے تھے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے. وہ بتاتے ہیں یا اللہ علاقے کا نام لیتے ہیں, فلاں جگہ شہاب پورہ یا فلاں جگہ پر یا اللہ تیرے نیک بندے ذکر کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہوئے تھے, ہم وہاں پر گئے تھے. اللہ پوچھتا ہے کیا طلب کر رہے تھے؟ یا اللہ جنت کو طلب کر رہے تھے, دوزخ سے پناہ حاصل کر رہے تھے, تیری رضا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ, اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اچھا حدیث کا اگلا جملے سنیں گے تو ایمان اور تازہ ہوگا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ تو وہ لوگ تھے جو دعا کے ٹائم آئے تھے, اور اگر ہماری زبان میں کہا جائے تو کچھ لوگ اور سن جڑے لنگر دے ٹائم آئے سن ہیں. ہم کہتے ہیں نا لنگر دے ٹائم ویسے 100 بندہ سی تو جناب لنگر تقسیم کرن لگے تھے 300 بندہ ہو گیا, دعا کے ٹائم اتنے آ گئے. تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ تو وہ تھے دعا کے ٹائم آئے, ساری محفل نہیں سنی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ خوش نصیب لوگوں کی محفل میں ہے, اس میں کوئی بد نصیب نہیں آتا, اور اگر کوئی آ جائے تو وہ بد نصیب رہتا نہیں ہے. فرمایا اگرچہ وہ دعا کے ٹائم بھی آئے ہم نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے. وہ حکیم صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے نا کہیں پر چور بیٹھے ہو نا, جواریے بیٹھے ہو شرطیں لگانے والے, پولیس جب چھاپا مارتی ہے تو اس میں اگر کوئی نیک بندہ بھی ہو تو اس کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں. وہ 100 مرتبہ کہے بھئی میں تو تبلیغ کرنے کے لیے آیا تھا, وہ تو نہیں مانیں گے, بعد میں تفتیش ہوگی تو دیکھی جائے گی, اس وقت تو وہ پکڑ لیتے ہیں.
اسی طرح حکیم صاحب فرماتے ہیں چوروں پر جواریوں پر چھاپا پڑے تو نیک بھی پکڑے جاتے ہیں، فرماتے ہیں نیکوں پر جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو گناہگار بھی بخشے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اولیاء کی سنگت میں بھی بیٹھنا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر یہ ایک پنکھا لگا دیتے ہیں کسی بھی خطیب کے لیے، کوئی یہاں تقریر کر رہا ہے، آپ اس کے لیے پنکھا لگا دیتے ہیں کہ چلو اس کو ہوا لگے گی۔ اب پنکھا تو اس کے لیے چلایا گیا ہے، ایمان سے بتائیں ساتھ والوں کو بھی ہوا پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی نا۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھو گے، مزار کے پاس جاؤ گے، اللہ کی رحمتیں برس تو ان پر رہی ہوں گی، لیکن جو ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کی محافل ہے جس سے میں آنے والا بد نصیب تو ہوتا ہی نہیں، اور اگر بد نصیب آ جائے تو بد نصیب رہتا نہیں ہے، اللہ خوش بخت اس کو بنا دیتا ہے۔ اس لیے تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ حالانکہ آپ کسی لمحے اگر اللہ کا ذکر نہ کریں تو بندہ کافر ہوتا نہیں، لیکن کچھ اللہ کے ایسے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کا ایک سانس بھی ذکر الہی سے خالی چلا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم شاید کافر تو نہیں ہو گئے۔ ان لوگوں کا ایک مقام ہے، وہ ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہ مقام کو حضرت سلطان باہو بیان فرما رہے ہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد پڑھایا ہو، ذرا مل کے کہو ہو، سنیا سخن تے کھل گئیاں اکھیاں تے دل مولا ول الایا کیتی جان حوالے رب دے، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا۔ ہو سے ذرا در و دیوار گونجنے چاہیے، ہو مرن تو پہلو مر گئے باہو تے تا مطلب نو پایا ہو۔ آگے سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ الف اللہ، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ الہی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا۔ یہ نفی اسبات سے کیا مراد ہے؟ نفی سے مراد ہے جن سے شریعت نے منع کیا ہے مرشد نے اس سے روکا ہے۔ اس بات کا مطلب ہے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے مرشد نے اس کے کرنے کی تلقین فرمائی ہے، یہ مطلب ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی جد مشک مچایا۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ بوٹی وہ بوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر والی بوٹی ہے۔ اندر بوٹی جد مشک مچایا تے جان پھولتے آئی ہو، جیوے مرشد اے کامل باہو، جس بوٹی لائی ہو۔
اگر اللہ کے مرشد کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر بوٹی لگاتے ہیں تو پھر تن بھی پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ من کو بھی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور بڑی خاص بات یاد رکھیں، ٹائم چونکہ مختصر ہے اس لیے میں خاص چیزیں آپ کی مہذب سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک ہے انسان کا بدن، ایک انسان کی روح، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو جسم اس کا ڈیڈ ہوتا ہے، جسم مردہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں وہ تو یہ ہیں جو سرکار کے سچے غلام ہے، جسم ختم ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا ہے جو کپڑے کھودتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کفن میلا ہونا تو دور کی بات ہے، جو گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے وہ بھی اسی طرح تر و تازہ تھے، اور جو مردے کو غسل دیا تھا پانی کے قطرے اسی طرح ٹپک رہے تھے۔ کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں۔ اور اگر بدن ختم ہو بھی جائے تو جو بندے کی روح ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ روح تو کافر کی بھی بعد میں رہتی، جسم سے نکلی، جسم ڈیڈ ہو گیا تو روح تو باقی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جسم جو ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے پانی، پھل، فروٹ، کھانا، بریانی، یہ ساری چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں، اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ جسم کی غذا ہے تو جسم تو ڈیڈ ہو گیا۔ لیکن فرمایا جو روح کی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو ہم نے پانی پیا، کھانا کھایا، یہ جسم کی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں، ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہو، حدیث پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نماز ادا کریں گے، یہ ہے روح کی غذا۔ اس لیے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو جسم کی غذا اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد چونکہ روح باقی رہتی ہے اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ہم یہاں پر ذکر کرتے جاتے ہیں، مرنے والے کو قبر میں اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا جاتا ہے۔ جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ روح مرتی نہیں، اس لیے تو ہم ختم شریف دلاتے ہیں تو دوسرے جو غیر مقلدین ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جی تسی کھان دا بہانہ بنایا جناب۔ اور میں نے کہا کھانے کا بہانہ کیا بنانا ہے؟ آپ دیکھیں ختم میں جو علماء ہوتے ہیں وہ تو 5-7 ہوتے ہیں، باقی تو عوامی لوگ ہوتے ہیں، کوئی سیاسی لوگ ہیں، کوئی سماجی لوگ ہیں، کوئی اور طرح کے ہیں۔ تو پھر آپ یہ خود دیکھیں محفل چ زیادہ مولوی نہیں یا عام بندے زیادہ نے، کھا تو تسی جاندے ہو، نہ تے انہاں دا لگ جاندا ہے۔ میں نے کہا دوسری بات یہ ہے آپ کھانے پینے کا نہ کہو، حدیث پاک میں آتا ہے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، تو یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس کھانے کا اگرچہ بذات خود بنفس نفیس کھانا تو نہیں مرنے والے کو پہنچا، لیکن جو لوگ کھا کر جاتے ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے، مرنے والے کے روح کو بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ روح باقی ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ تو بندے کی روح باقی رہتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم بازار میں جاتے ہو، اذا مررتم بریاض الجنہ، تو جنت کی کیاریوں سے ہوتے ہوئے جایا کرو، فرتعو، اس سے کھایا کرو، اس میں کچھ چر لیا کرو۔ قال وما ریاض الجنہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بازار اور بازار میں جنت کی کیاریاں وہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی محفل ہوتی ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، اور جب اس میں جاؤ گے تو ایسے ہی سمجھو کہ تم جنت میں چلے گئے ہو، اور جو تم اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہو وہ ایسے ہی ہے کہ تم جنت کا پھل کھا رہے ہو۔ ایمان سے بتائیں پھر اس طرح کی محافل میں ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے نا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت اس بندے کے نام کا لگا دیتا ہے۔ ہون بھی کہن دی لوڑے بولو سبحان اللہ، جو جنت لگوانا چاہتے ہیں وہ بولے نا سبحان اللہ، بلکہ یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ آج 1-2 درخت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں پورا باغ ہمارے ناموں کا لگا دیا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، تو ہم تو اللہ کو نہ بھی پاک کہیں وہ تو ہمیشہ سے پاک ہے،
ہمیشہ تک پاک رہے گا. لیکن جب ہم اللہ کو پاک کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم تیرا تن بھی پھر پاک فرما دیتے ہیں، تیرا من بھی پاک فرما دیتے ہیں. اس لیے جہاں بھی موقع ملے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کا، استغفار کرنے کا تو ضرور کہا کریں، کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر قرآن یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ تن من کی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے تو محبت والے نے کہا نہ غرض کسی سے واسطہ ہمیں کام ہے اپنے کام سے. آپ بھی مل کے صدا لگا دیجئے نہ غرض کسی سے واسطہ ہمیں کام ہے اپنے کام سے. تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں بڑا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اتنا ٹائم نہیں کہ تفصیل سے بیان ہو سکے، صرف اس میں ایک دو پوائنٹ جو ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا. جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ زمین کے مالک تھے، بکریوں کے ریور ان کے پاس تھے، بڑا مال و دولت تھا. لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اس پر امتحان بھی پھر اتنا بڑا آتا ہے. آج ہم بیمار ہو جائیں نا تو ہم کہتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا دیا. بلا نہیں دیا بھئی، یاد رکھا ہوتا ہے جدوں اسی تھوڑا لین تو ہٹن لگنے ہیں نا اللہ تعالیٰ بیمار کر دے تاکہ ذکر کر کے پھر تو ذرا اپنی لین تے آنا. پیسہ آ جائے تو لوگ پھر نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں، تراویحیں پھر بڑی مصروفیت شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو امتحان میں ڈالتا ہے. اب تو پھر اللہ اللہ کرے گا نا ذرا تو وہ تو خوش نصیب ہے. آپ یہ دیکھیں نا فرعون کو ساری زندگی اللہ نے توبہ کی مہلت نہیں دی. فرعون کو توبہ کی مرتے وقت جب اگلا منظر اس نے دیکھ لیا تو پھر اس نے کہا یا اللہ تو رب ہے، اس وقت تو قبول نہیں ہے نا. پھر جو بندہ گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو سمجھ لے اس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحان کا وقت آیا. ان کی ساری اولاد وہ کھانا کھا رہے تھے اکٹھے، تو زلزلہ آیا تو چھت نیچے گری تو چھت ان پر پڑی تو ساری اولاد فوت ہو گئی. پھر خود بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ چونکہ اصل بیماری نہیں تھی، اصل تو امتحان تھا. جو ان کے پاس بکریاں تھی سارا کچھ انہوں نے بیچ دیا، جگہ کو بیچ کر اپنے اوپر لگا دیا، لیکن شفا نصیب نہ ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی تھے. پھر جب وہ بیماری بھری، بستی والوں نے بستی سے باہر نکال دیا. یہ قرآن مجید کی تفاسیر میں موجود ہے. ان کے پاس ان کی بیوی ہوتی تھی جو ان کا خیال رکھا کرتی تھی، کھانا وغیرہ پہنچاتی. بستی والوں نے کہا بھئی یہ بیماری تو ہمارے لوگوں کو بھی لگے گی تو یہ تو پھیل جائے گی. بستی والوں نے نکال دیا. تو اب وہ اتنے بیمار ہوئے کہ سارا جسم کا اکثر حصہ ختم ہو گیا. جب وہ بیماری نے زبان اور دل پر حملہ کرنا شروع کیا تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. عرض کی کہ مولا اگر جائیداد چلی گئی تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اولاد چلی گئی تو راضی ہے تو میں بھی اسی پر راضی ہوں. اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا اعلان کرنا یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے. تو کہا کہ یا اللہ بیمار ہو گیا، بستی والوں نے باہر نکال دیا تو کوئی بات نہیں، تو میرے ساتھ ہے، میں راضی ہوں. ساری بکریوں کو جائیداد کو بیچ کر اپنے اوپر لگا دیا، یا اللہ میں راضی ہوں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ بیماری جب زبان اور دل پر حملہ کرنے لگی تو پھر جو آپ نے جملہ کہا وہ سن کے انشاءاللہ العزیز آپ سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز محفل جنت بن جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، بیمار ہو گیا کوئی بات نہیں، جائیداد چلی گئی راضی ہوں، بچے چلے گئے راضی ہوں، لیکن عرض کی مولا میری ایک زبان کو باقی رہنے دے اور ایک دل کو باقی رہنے دے. اللہ نے فرمایا آج تک تو نے مطالبہ نہیں کیا، یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عرض کی مولا جب تک زبان رہے گی وہ تیرا ذکر کرتی رہے گی، جب تک دل رہے گا تیری محبت اس میں رہے گی.
عرض کی مولا اگر زبان چلی گئی تو تیرے ذکر سے غافل ہو جاؤں گا، دل چلا گیا تو تیری محبت نہیں رہے گی، اس لیے دل اور زبان کو باقی رہنے دے، دل میں تیری محبت رہے گی، زبان ہمیشہ تیرا ذکر کرتی رہے گی۔ قرآن مجید کے یہ 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم شفا یاب ہو جاؤ؟ عرض کی بالکل یا اللہ چاہتا ہوں۔ فرمایا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پہ رگڑو نا، پھر ھذا مغتسل بارد وشراب، وہاں سے تازہ ٹھنڈا پانی نکل آیا، فرمایا اس میں غسل کرو۔ جب غسل کیا تو بیرونی جتنی بیماریاں تھی سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ فرمایا اس پانی کو پی جاؤ، جب پیا تو اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو گئی۔ پھر جب صحیح ہو کر تو پھر اپنے علاقے میں آئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اور بھئی تم نے مشکل اوقات میں مجھے تو نکال دیا تھا، آج اللہ نے مجھے پھر سارا کچھ عطا فرما دیا ہے، یہ عام بندے کا دربار نہیں، یہ اللہ کے نبی کا دربار ہے، تم نے مجھے نکالا تھا وہ تمہارا ظرف ہے، اپنی مشکلات کو میرے پاس لے کر آؤ، میں حل کروں گا، یہ اللہ کے نبی کا ظرف ہے۔ اور آخری بات کر کے بس یہ گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا، حضرت ایوب علیہ السلام سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ اب زیادہ خوش ہو شفا یاب ہونے کے بعد یا بیماری میں زیادہ خوش تھے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں بیمار تھا اس وقت زیادہ خوش تھا۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا کہ میں جب رات ہوتی تھی تو رات کو سوتا تھا تو اللہ کی طرف سے میرا حال پوچھا جاتا تھا، اے پیارے ایوب کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسی آواز ہوتی تھی ساری رات گزر جاتی تھی مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، صبح ہوتی تھی پھر اللہ کی طرف سے پوچھا جاتا تھا ایوب کیا حال ہے، پورا دن گزر جاتا تھا تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ آواز اب مجھے نہیں آتی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا اللہ میری زبان کو باقی رہنے دے، تیرا ذکر کرتی رہے گی۔ اس لیے حاضرین محترم ذکر کی بہت سی برکتیں ہیں، مجھے بھی آپ سب کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ اور بھی جو ذکر و اذکار ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پر اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں پر کلمہ حق جاری فرما دے، ایسی موت اللہ عطا فرمائے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔